بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی گندی ہوئی مٹی میں ہی تھے، یعنی ابھی روح مبارک جسد انور میں داخل نہ ہوئی تھی۔ میں تم کو اپنے امر کی ابتدا سے مطلع کرتا ہوں۔ فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ محترمہ کا خواب ہوں۔ جب میری ولادت و شہادت ہوئی تو میری والدہ محترمہ سے ایک نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت کے وقت میں بھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت کے وقت میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر تھی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے نزدیک آ گئے ہیں۔ میں ڈر گئی، گویا کہ وہ مجھ ہی پر گر پڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جیسے کئی عجائبات کا ذکر کر کے فرمانے لگے، یہ بات ہمیشہ میرے دل میں جمی رہی، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور میں فوراً اسلام لا کر سابقین اولین یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت بادشاہ ایران کسریٰ کے محل میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ محل کے یوں لرزنے اور کنگروں کے گرنے سے خوفزدہ ہو گیا، ہرچند کہ وہ اپنے خوف کو چھپاتا تھا لیکن اطمینان خاطر جاتا رہا۔ صبح ہوئی تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے خاص وزراء اور داناؤں کو حالت گزشتہ سے مطلع کیا۔ ابھی اس کی بات تمام نہ ہوئی تھی کہ اسے آتش کدہ ایران کے بجھنے کی خبر مل گئی۔ یہ آتش کدہ تقریباً 1000 سے مسلسل روشن تھا۔ چونکہ اہل فارس آتش پرست تھے، اس لیے انہوں نے اس آتش کدہ کو کسی بھی حالت میں بجھنے نہ دیا۔ اب وہ یک لخت بجھ گیا تو یہ سن کر بادشاہ کا غم مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران اس کے سب سے بڑے قاضی یعنی چیف جسٹس اور عالم مبزان نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے دیکھا بہت سے موٹے تازے قوی ہیکل اونٹ اور سرکش چست و چالاک عربی گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور سارے ملک میں پھیل گئے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر مبزان سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، عرب کی جانب غالباً کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ پھر ان خبروں نے بادشاہ کو مزید ہیبت زدہ کر دیا کہ یکا یک دریائے ساوو کا سارا پانی زمین میں دھس گیا اور دریا صحرا کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس کے برعکس 1000 سال سے خشک دریا وادی سماوا پانی سے لبالب بھر گیا۔ ان حیران کن لرزا دینے والی خبروں کی حقیقت جاننے کے لیے بادشاہ نے کاہنوں سے رابطے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا ایلچی اس وقت کے سب سے بڑے کاہن ستی کے پاس پہنچا۔ اس وقت ستی قریب المرگ تھا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس پر بے ہوشی طاری تھی۔ بادشاہ کے ایلچی عبد المسیح نے ستی کو بادشاہ کا سلام کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
پھر عبد المسیح نے چند اشعار پڑھے جنہیں سن کر وہ ہنسا اور بولا، عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر ستی کے پاس آیا ہے جس کی موت قریب ہے۔ پھر بولا، تجھے ساسانیوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ ایوان میں زلزلہ آ گیا، نار فارس بجھ گئی اور مبزان نے خواب دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور وہ دجلہ کو عبور کر کے سارے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، یہ وقت ہے کہ جب تلاوت قرآن کریم کی کثرت ہوگی اور عامل عصا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عامل عصا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوس ہوں گے۔ وادی سماوا پانی سے ابلنے لگے گا اور بحرہ ساوو خشک ہو جائے گا اور فارس کا آتش کدہ بجھ جائے گا۔ بس بادشاہ کے محل کے 14 عدد گرنے والے کنگرو کے مطابق بادشاہ ہوں گے۔ پھر جو کچھ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ بس اب ستی کی زندگی کا درخت دنیا میں نہ رہے گا۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ کسریٰ کے ایلچی نے واپس آ کر سب واقعہ بادشاہ کے ہوش گزار کیا۔ چونکہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے، اس لیے بادشاہ نے لاپرواہی سے کہا، جب تک ہمارے 14 بادشاہ یک کے بعد دیگرے گزریں گے تب تک نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید 14 بادشاہ کئی 100 سال میں ہوں گے، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت کہ ان میں سے 10 بادشاہ تو 4 سال کے اندر اندر ہی نمٹ گئے اور باقی 4 حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک حکمران رہے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس کا آخری بادشاہ بھی جاتا رہا۔ خرائطی اور ابن عساکر اروا سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ افراد جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو، عبید اللہ اجش اور عثمان بن الاویرس شامل تھے، ایک شب بت خانہ کی طرف آئے تو دیکھا کہ بڑا بت منہ کے بل گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں نے بت کی اس حالت کو مناسب نہ جانا اور اسے سیدھا کھڑا کر دیا، لیکن وہ پھر دڑام سے زمین پر گر گیا۔ انہوں نے پھر سیدھا کیا مگر پھر نیچے گر گیا، مگر تیسری مرتبہ پھر گر گیا۔ تو عثمان بن حویرث بولا، آج ضرور کوئی نہ کوئی اہم بات ہوئی ہے، اور یہ وہی شب تھی کہ جس شب کی صبح ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر عثمان بن حویرث نے کچھ اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے صنم، تیرے پاس دور دراز سے سرداران عرب جمع ہو رہے ہیں اور تو الٹا گرا پڑا ہے۔ بتا تو کیا بات ہے، کیا تو کھیل رہا ہے؟ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اگر تو ذلیل و مغلوب ہو کر جھک گیا ہے تو پھر تو آج سے نہ ہی بتوں کا سردار ہے اور نہ ہی ہمارا رب۔ یہ کہہ کر دوسرے لفظوں میں وارننگ دے کر بت کو پھر کھڑا کر دیا تو اس میں سے آواز آئی، یہ صنم تباہ ہو گیا اس نومولود کی وجہ سے جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ سارے ہی صنم اس کی آمد پر گر پڑے ہیں اور بادشاہوں کے دل اس کی ہیبت سے کانپنے لگے۔ نار فارس بجھ گئی جس کی وجہ سے شاہ فارس غم سے بھر گیا، کاہنوں سے ان کے جن بھاگ گئے، اب انہیں جھوٹی سچی خبر سنانے والا نہ رہا۔ اے قصہ کی اولاد، اپنی گمراہی سے باز آ جاؤ اور اسلام کی کشادہ امن میں پناہ لے لو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔